ایک آدمی نوجوان لڑکا سمندر کے کنارے لیٹا ہوا سگریٹ کی کش لے رہا، ایسے سگریٹ پی رہا۔ ایک بزرگ گئے، انہوں نے دیکھا یہ بیچارہ پڑا ہوا اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، اس کو جا کے میں کچھ نصیحت کروں۔ بزرگ نے بولا بیٹا تم کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا انکل کیا کروں میں؟ بیٹا تم ٹائم ضائع کر رہے ہو، تم میٹرک کر لو 10 سال ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی 10 سال میں میں نے میٹرک کر لیا، پھر کیا؟ بیٹا پھر انٹر کرنا 2 سال اور۔ ٹھیک ہے انکل میں نے 2 سال 12 سال لگا، پھر ٹینشن میں انٹر کر لیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر بی اے کر لینا 2 سال اور لگا، چلو 2 سال 14 سال گئے میرے برباد، بی اے ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر ماسٹر کر لینا، پھر پی ایچ ڈی کر لینا۔ اس نے کہا 16 سال ہو گئے، پھر کیا؟ بیٹا پھر اچھی جاب کرنا، پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر اچھی جگہ شادی کرنا، پیسہ ہوگا تو رشتہ اچھا ملے گا، پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر تمہارے اولاد ہوگی، اچھا سا گھر خریدنا، پھر کیا ہوگا؟ پھر مزے کرنا۔ کہہ رہا ابھی کیا کر رہا ہوں ہے نا۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے ہی نہیں بچتے، انڈے کے پیسے نہیں ہے میرے پاس، میں بچے کو بیگن ہاؤس میں سٹی اسکول میں کیسے پڑھاؤں؟ تو میں نے کہا نہیں پڑھاؤ یار، جتنی استطاعت ہے اس حساب سے پڑھا لو۔ کہہ رہے سسرال والے تنگ کر رہے ہیں، ساس کا فون آتا ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا ساس کو بول دو کہ میری اولاد ہے بھائی، میں زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ کہہ رہے میں نے جب اپنی ساس کو اور سسر کو یہ کہا کہ میرے بچے ہیں مجھے زیادہ فکر ہے، تو انہوں نے کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ یہ ہماری بھی تو بیٹی کی اولاد ہے، کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ تو وہ داماد مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری ساس سسر نے کہا کہ کیا یہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ تو حضرت اس بات کے آگے میں کیا ہو گیا؟ خاموش۔ میں نے کہا یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی، یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی۔ ان سے کہتے یقیناً آپ کے بچے ہیں، لہذا آدھی فیس آپ اور آدھی ہم دیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ 3 آدمیوں کے پاس گیا، کہا کہ تینوں مانگو جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا۔ اب ان 3 میں سے نا ایک کی 2 سے دشمنی تھی۔ حسد کتنی بری چیز ہے دیکھو۔ پہلے نے کہا کہ مجھے جو ہے نا فلاں ملک کا بادشاہ بنا دو، فرشتے نے کہا چل بھائی ہو گیا، بادشاہ بن گیا۔ دوسرے نے کہا تو ایک خواہش، دوسرے نے کہا مجھے دنیا کا کروڑ پتی ارب پتی آدمی بنا دو، ہو گیا بھائی۔ تیسرے سے کہا تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا ان دونوں کو دوبارہ پہلی حالت پہ لے آؤ۔ مفتی صاحب میرا رشتہ طے ہو گیا۔ اگلے سے کہا کہ میں بڑا غیرت مند ہوں۔ کیسے غیرت؟ اس نے کہا یار میری بیٹی پارک میں کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، مجھے بہت غیرت آئی۔ اس نے کہا کیا بھائی تو نے؟ کہہ رہے میں نے کہا اس دفعہ تو برداشت کر لیا، آج کے بعد برداشت۔ پھر کیا ہوا؟ اس پاکستانی نے گورے سے پوچھا، اس نے کہا پھر ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ وہ کسی اور پارک میں بھی ان کو میں نے دیکھا اور بہت زیادہ قابل اعتراض حالت میں، پھر تو مجھے بہت زیادہ غیرت آئی۔ اس نے کہا یار اب کیا تو نے؟ اس نے کہا شاید گلا ہی نہ دبا دیا کوئی جا کے دونوں کا۔ کہہ رہے میں نے کہا بس اب 2 دفعہ برداشت ہو گیا، اب تیسری دفعہ برداشت نہیں کروں۔ کہہ رہے ایک دن کیا میں نے دیکھا کہ اپنے گھر کے صوفے پہ دونوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا میں نے، گیسٹ روم جو ہوتا ہے اس میں۔ کہہ رہا میں نے کہا اب نہیں برداشت کروں گا میں۔ کھورے نے کہا اب میں برداشت نہیں۔ اس نے کہا یار اب تو پتہ نہیں گلا دبا دیا ہوا۔ کہہ رہے میں نے غیرت میں آ کے صوفہ ہی نکال دیا گھر سے، بیٹھو گے کہاں؟ ایک خاتون مجھے کہنے لگی میں اپنے میاں سے طلاق چاہتی ہوں، میں اپنے میاں سے خلا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ میں نے کہا خرچہ دیتا ہے پورا؟ ہاں جی خرچہ تو دے رہا ہے۔ گھر ملا ہے، چھت میسر ہے؟ ہاں جی۔ نشہ تو نہیں کرتا؟ نہیں جی۔ بے تحاشا مارتا پیٹتا تو نہیں ہے؟ نہیں جی۔ پھر کیا پرابلم ہے؟ کہ گالیاں بہت دیتا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں محترمہ یہ گالیاں تو آج کل معین اختر کے ماموں دیتے تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ کراچی کے حالات ایسے ہیں اس میں تو دینا نہیں چاہیے گالیاں، بری بات ہے، لیکن یہ کوئی ایسا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ شوہر سے طلاق لی جائے، اور بچے بھی ہیں۔ تو جو مجھے ہنسی آئی نا جس بات پہ وہ یہ آئی، میں نے کہا کتنی گالیاں دے دیتے ہیں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ بھائی دن میں اگر 1 گھنٹہ گالیاں دیتا ہے بندہ تو 1 گھنٹہ سمجھ لو کہ یار 24 گھنٹے میں یہ 1 گھنٹے میں نے باقی 23 گھنٹوں کی خاطر برداشت کرنے۔ میں نے کہا کتنی دیر گالیاں دے؟ 12 گھنٹے گالیاں دیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا نہیں، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ معین اختر کے ماموں بھی اتنی گالیاں تو معین اختر کے ماموں بھی نہیں دیتے۔ پھر ان کا میسج آیا کہ 24 گھنٹے گالیاں دیتے ہیں۔ 24 گھنٹے میرا خیال ہے واش روم بھی جاتا ہے انسان، کیا وہاں بھی بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں؟ میری بیگم ایسی تو تیری بیگم، پھر یہ بچے بھی گالیاں دے کے پیدا ہوئے ہیں، اس دوران بھی گالیاں تھی کیا؟ ایک نے نعرہ لگایا مفتی طارق مسعود زندہ باد، دوسرے نے کہا 4 شادیاں زندہ باد۔ مجھے بڑی ہنسی آئی۔ میں نے کہا الحمدللہ ان کے دماغ میں 4 شادیاں گھول کے ہم نے پلا دی، بس یہی بہت بڑا مقصد حاصل ہو گیا۔ ان کو کھوپڑی میں بیٹھ گئی یہ بات، نعرے لگ رہے ہیں بھائی اب تو آپ لوگ